اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 263 ہے، حضور نے فرمایا کہ من الکبائر شتم الرجل والدیہ، فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ بات ہے کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ تو حضور صلی والسلام نے ارشاد فرمایا، نعم یسب ابا الرجل، کوئی بندہ کسی کے باپ کو گالی دے، فیسب اباہ، تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا۔ کوئی بندہ کسی کی ماں کو گالی دے تو وہ بندہ اس کی ماں کو گالی دے گا، تو یہ ذریعہ بن جائے گا اپنے ماں باپ کو گالی نکلوانے کا۔ اس لیے اسلام نے قطعی طور پر اس کو حرام کر دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ کوئی انسان کسی کے ماں باپ کو گالی دے۔ اور پھر اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے مردوں کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے وہ جتنا بھی برا ہے ہم اس کو گالی نہیں نکال سکتے، برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سرکار علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے صحیح بخاری میں، لا تسبوا الاموات، فرمایا کہ تم مردوں کو برا نہ کہو، فإنہم قد افضوا الی ما قدموا، انہوں نے جو اعمال کیے تھے وہ ان اعمال تک پہنچ چکے ہیں، ان کی جزا تک پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کسی کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں دیگر جو بے جان چیزیں ہیں ان کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں اتنے اعلیٰ معیار پر اور اتنے اعلیٰ اخلاق پہ فائز کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی زبان سے فحش کلمہ نہیں نکالا، گالی کا کلمہ نہیں نکالا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک بڑی پاکیزہ سیرت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کی توفیق